بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ونصلي على رسوله الكريم. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسناد حسن. یہ حضرت ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف، مجھے بتا دیجئے وہ عمل اذا عملتہ، کہ جب میں اس پر عمل کر لوں، وہ عمل پورا کر لوں، احبنی اللہ، تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کا محبوب بھی بن جاؤں اور لوگوں کا محبوب بھی بن جاؤں. اب سوال تو آپ نے غور کر لیا، تمنا تو اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے. اگر صرف دنیا کے لیے ہوتا تو بات غلط ہو جاتی ہے. صحابی نے مقدم اللہ پر رکھا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور دنیا کا بھی محبوب بن جاؤں، دنیا بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اب جواب کیا ہے؟ فقال ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی دنیا کی آسائشوں، آرائشوں، عیاشیوں، لذتوں، ان سے بچو کم سے کم. زہد کے ساتھ ہمارے ہاں جو لفظ آتا ہے زہد و قناعت، قناعت، کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس اس سے زیادہ کی حوث نہ ہو، اس سے زیادہ والوں کو دیکھ کر کوئی رشک نہ آئے کہ ان کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمتیں نہیں ہیں، یہ نہ ہو. اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اور جس حال پر مجھے رکھا ہے اس پر شکر ہو، بس ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا، میں عیاشیوں بدماشیوں میں مبتلا ہو جاتا، تو میرے لیے تو یہ کم جو ہے یہی در حقیقت بہت غنیمت ہے، اسی میں عافیت ہے. تو دنیا میں زہد اختیار کرو گے اگر تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اب اس کے ضمن میں دو اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی عمدہ، یعنی یوں سمجھیے جوامع الکلم جس کی میں نے تعریف کئی مرتبہ کی ہے، کہ ایسی حدیثیں کہ جن میں کم الفاظ کے اندر بہت بڑا مفہوم آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں، ایک صحابی جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر ہو. دنیا کے اندر دنیا کے معیارات کے اعتبار سے نامور ہو جانا، مشہور ہو جانا، صاحب اقتدار ہو جانا، صاحب ثروت ہو جانا، یہ نہ ہو. دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی ہو، گویا کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن تو آخرہ ہے، تمہارا گھر تو آخرت ہے. یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی طور پر تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے
کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے. یہ آزمائش ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, اور شکر کرتا ہے یا نہیں, اور کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. ایک اور حدیث آتی ہے, اس کا مجھے متن اس وقت پورا یاد نہیں ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں. میں کچھ دیکھتا رہا. اس کے بعد پھر جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ؟ فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی, اب میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا سروکار. تو یہ ہے اصل میں زہد فی الدنیا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار کرو. اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے, بہت پریکٹیکل ہے, بہت پریکٹیکل ہے. اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے یہ بلند ترین تعلیمات میں سے. وَازْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكُ النَّاسِ, جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو. تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں, یا رشک ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے بھی ملنی چاہیے, پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے. اگرچہ رشک کرنا حرام نہیں ہے, حسد حرام ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا. یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے, اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس, لیکن میری دولت سے تو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا, یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے, یا کوئی اور حقوق العباد میں سے کوئی حق ادا کرنے کے لیے. میں مریض تھا تو میری عیادت کرنے آ گیا تھا, لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں. اس کے اندر میں نے کوئی لالچ محسوس نہیں کیا, اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ہوس نظر نہیں آئی. تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا, آپ کا مقام اس کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا. اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرعوب ہو گیا ہے, یہ میرے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے, یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو وہ آپ سے نفرت کرے گا, محبت نہیں کرے گا. تو عزت فی الدنیا یحبک اللہ, بحیثیت مجموعی دنیا سے, دنیا کی زندگی سے, دنیا کی آسائشوں سے, دنیا کی آرائشوں سے, دنیا کی نعمتوں سے, دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی تعیشات سے بچو, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور عزت فیما ایدی الناس, اور زہد اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے. دولت ہے, جائیدادیں ہیں, فلاں ہے, فلاں ہے, تو کیا ہوگا, انسانوں کے دلوں میں تمہاری وقت بڑھ جائے گی. تو یہ در حقیقت ہمارے لیے اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے, اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ کانٹے کی بات تو ایک ہی ہے, تم طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ. کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. اور وما انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.